حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی، بس توجہ مطلوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پاس اعمال ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے. تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. اللہ ککھ بھی ان کے پلے نہیں رہے. صحابہ ڈر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خطرناک بات ہے، آپ ان کی نشانی بتائیں ہمیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں. فرمایا تمہارے جیسے ہوں گے، تمہاری جیسی شکلیں والے، جیسے اعمال تم کرتے ہو ویسے اعمال وہ کرتے ہو، جیسی نمازیں تم پڑھتے ہو ویسی نمازیں وہ پڑھتے ہو، جیسی تہجدیں تم پڑھتے ہو وہ بھی تہجدیں پڑھتے ہو. پھر وہ کون سی خرابی ہے جس سے سارے اعمال برباد ہو گئے؟ فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. خرابی ان میں یہ تھی اور یہ ہوگی کہ جب کبھی وہ تنہائی میں ہوں گے نا، تنہائی میں، اکیلے خلوت میں، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں. اکیلے بیٹھ کے اللہ کی حرمتیں پامال کرنا، ذرا غور کریں. اس دور میں جو صحابہ کرام کا دور تھا، ایک آدمی اکیلا ہو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہو، وہ کیا حرمتیں پامال کرے گا؟ اللہ کی حرمت پامال کرنے کا موقع ہی کیا تھا اس دور میں؟ یہ حدیث تو، اس کا مفہوم تو آج کے دور میں پورا ہوا ہے. یہ تو حدیث لگتا ہے ہی آج کے دور کے بارے میں. آج کوئی شخص اکیلا بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو یہ پوری دنیا کا گند اس کی فنگر ٹپ پہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل کی صورت میں. وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے. تو یہ آج کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ شاید ممکن ہی نہیں تھا. تو تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اللہ کی حرمتیں تنہائی میں بیٹھ کر پامال کرنے سے. لہٰذا جتنی ایمان اور عقیدے کی فکر کی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.